باقی یہ جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے جی، تو یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا جی. گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، یہاں جتنے مزار ہیں نا ان کے اوپر سے عمارتیں ہٹانی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک. ناظرین محترم، احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی منفرد شخصیت براجمان ہے کہ جن کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بارے میں خود کچھ کہا ہی نہیں. نوجوانوں کے انتہائی پسندیدہ. انہوں نے نہ کبھی خود کو عالم دین کہا، نہ کبھی خود کو مفتی اعظم پاکستان کہا. ان کا تعارف میں اس طریقے سے کراؤں گا. بہت سارے ملاؤں پر ہے ان کے سوالوں کا قرضہ. موجود ہیں ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. احمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت شکریہ. آپ کا طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ جی جی خیریت سے؟ الحمدللہ. اب ایک سوال ہے، چونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر جب ظاہر ہے کہ انسان تشریف لے جاتا ہے تو جب اس کی نظر پڑتی ہے جنت البقیع میں، جو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ابیہا علیہ افضل الصلوۃ والسلام، ان کی قبر پر فقط ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے. تو باپ کا روزہ اطہر اتنا سجا ہوا، مہکتا ہوا، چہکتا ہوا اور اتنی لائٹوں سے مزین، مگر بیٹے کی قبر اندھیرے میں، تپتی دھوپ میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کو جو عشق رکھتا ہے اہل بیت سے؟ میرا خیال ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یا اس طرح کی بڑی پرسنالٹیز کو کسی روزے کی کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے. یہ تو ایک سمبل ہے دنیا کے اندر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کیا ہیں. ان کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آلموسٹ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں. ان کے مزارات کدھر ہیں؟ ایون ان کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتا. قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. تو وہ سب کے سب لوگ گمنامی میں مر گئے. ان کے نام بھی نہیں، ان کا تعارف بھی نہیں. اللہ کے حضور تو کامیاب ہوئے. لہٰذا کسی کا مزار بن جانا، وہاں قمقموں کا لگ جانا یا وہاں پر لوگوں کا رش ہونا، یہ ان کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. وہ اللہ کے حضور جو ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں. باقی یہ جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے تو یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا جی. ہم تو اسے بالکل نبی الاسلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بعد میں یہ کام ہوا ہے. اچھا. ہاں جی، یہ 678 ہجری میں آلموسٹ نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد ایک بادشاہ تھا قلاوون. اس نے یہ لکڑی کا گنبد بنا کے اس پہ رکھا، اور جس نے اسے مشورہ دیا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ معزول ہو گیا، اور لوگوں نے اس وقت یہی کہا کہ اسے سزا ملی ہے یہ جو اس نے غلط کام کروایا. 650 سال تک کسی مسلمان کو، جو کہ ان سے زیادہ سٹرونگ مسلمان تھے، بنو امیہ، بنو عباس، پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئی تھی. آج کا اربوں ڈالر ان کو جزیہ صرف ملتا تھا سال کا. کسی نے سونے کا گنبد بھی بنا کے نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. بالکل صحیح ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ قبروں پہ مزار نہیں ہونے چاہیے. اور مزار بنائے جائیں تو گرائے جائیں. جی ہاں، ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے باقاعدہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں انہوں نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے یہ ساری چیزیں دکھائی تھی کہ ان کے ہاں بھی یہ مزارات نہیں ہیں. یہ تو حکمرانوں نے ایک سمجھ لیں ایک اڈے بنانے کے لیے کمائی کے، اور ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو شو کر کے اور عوام کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. ادروائز یہ کچھ کرنا ہوتا تو مجھے بتائیں، سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی اور مسلمان اتنے آسودہ حال ہو چکے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے سونے کا گنبد کیوں نہیں بنا کے رکھ دیا؟ ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو ہے اس کا جو گنبد ہے، گنبد خضرا سے کئی گنا بڑا گنبد ہے، اور یہ نبی الاسلام کی وفات سے آلموسٹ 40 نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی
جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-40 سال پہلے کنسٹرکٹ ہوا ہے، پیدائش سے. اچھا جی جی، آیا صوفیہ جو ہے یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. تو اتنا بڑا گنبد جو کنسٹرکٹ ہوا ہے اور کلیسا موجود تھے اس زمانے میں، تو صحابہ کرام کے لیے کوئی مسئلہ تھا نبی الاسلام کی قبر کے اوپر یہ بنانا؟ اور تابعین کے دور میں جبکہ صحابہ بھی زندہ تھے، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد یہ ڈوم آف دا راک جو گولڈن ڈوم ہے، جو قبۃ الصخرہ، اس چٹان کے اوپر بنایا گیا جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، بیت المقدس. تو یہ اتنا بڑا گنبد ہے، یہ گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے اور اتنا خوبصورت گنبد ہے. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنو امیہ کا جو حاکم تھا عبد الملک بن مروان، اس نے تعمیر کی ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ جب ادھر اتنا بڑا بنایا تو نبی الاسلام کی قبر اطہر پہ بناتا؟ اسے پتا تھا کہ نبی الاسلام نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے اور کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. تو مجھے بتائیے جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ دین کیسے ہو گیا؟ گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفۂ راشدین کے دور میں تھا کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی پراپر. ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی جی، ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے تقاضا ہوگی نا یہ؟ نہیں، بے ادبی کیسے ہوگی؟ بے ادبی تو انہوں نے کی ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے. جن لوگوں نے یہ حرکت کی کہ اس کنسٹرکشن کے دوران انہوں نے اوپر گنبد رکھا اور یہ شور مچایا، ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو اوپر گنبد نہیں رکھا گیا، وہاں پہ کوئی کرینے تو نہیں تھی. یہ سارے کا سارا جو ٹھوکا ٹھاکی انہوں نے کی ہے نبی الاسلام کی قبر اطہر کے پاس، کیونکہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اس طرح ہی قابل احترام ہے جس طرح زندگی میں تھے، تو بے ادبی تو انہوں نے کی ہے. اور اسی وجہ سے سعودی علماء نے کہا تھا یہ گنبد خضرا کی طرح کے بڑے بڑے گنبد بقیع غرقد میں بھی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کے اوپر بھی، اور اس طریقے سے اما عائشہ سلام اللہ علیہا، امام مالک رحمہ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہی قبریں حضرت عباس کی جو نبی الاسلام کے چچا ہیں، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین اور امام باقر اور امام جعفر، ان کی قبریں بقیع غرقد میں موجود ہیں. اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد تھا، اس کی ریئل ٹائم پکچرز بھی اویلیبل ہیں، آپ گوگل میں جائیں تو لکھیں تو یہ ساری پھر گرائیں سعودی حکومت نے نا. گنبد خضرا جنت البقیع جی 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 8 شوال کو، جی 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 اسی کا یہ رونا روتے ہیں، جی اسی کا رونا روتے ہیں 1926 میں. تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ رونا اس چیز کا کیوں رو رہے ہیں کہ جو کام ہی بعد میں ہوا تھا؟ نبی الاسلام نے یہ کام کیوں نہیں کروایا؟ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا قبہ کیوں نہیں بنوا دیا؟ وہ تو خلیفہ راشد بھی تھے نا، کیوں نہیں قبہ بنوایا؟ یہ قبے نہیں تھے اسلام کے اندر. اسلام میں آپ گاڈ اورینٹڈ ہیں. جب ہستی ایک دنیا سے چلی گی تو زیادہ زیادہ آپ ان کی قبر پہ جائیں گے، اور ان جو اہل البیت کی قبریں ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اللہ سے جا کے وہاں دعا مانگیں، وہاں پہ سلام آپ عرض کریں، بس یہ تھا. یہ سارے کے سارے معاملات جو بعد میں ہوئے ہیں ان کو آپ دین بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح، وہ دین تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. اور مولا علی تو خود یہ مزارات توڑواتے رہے ہیں، جو بنی ہوئی قبریں بھی تھیں اونچی. صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یہ ساری قبریں جو اونچی بنی ہیں ان کو زمین کے برابر کرو. زیادہ زیادہ 1 بالش رکھ سکتے ہیں. نبی الاسلام کی قبر اطہر بھی 1 بالش تھا، 9 انچ. تو بعد میں لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے. تو جو کام بعد میں ہوا ہے وہ کس طرح دلیل بن سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے یہ دلیل بن سکتا ہے تو ہم اہل تشیع سے ہی معذرت سے یہ عرض کریں گے کہ پھر بعد میں تو 400 سال تک یہ بھی رہا ہے کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ٹھیک ہے. اہل تشیع کا کوئی مصلی نہیں تھا، سنیوں کے 4 مصلے تھے، اور سارے اپنی اپنی جماعت لادا کرواتے تھے. ویسے چاروں کو حق پہ بھی مانتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. ڈرامہ بازی کی ہوئی تھی انہوں نے. تو یہ ڈرامہ بازی سعودی حکومت نے ختم کروائی ہے. اس پہ تو شیعہ خوش ہیں کہ اچھا ہوا ہے کہ مسلح اٹھائے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جب ہمارا نہیں مسلح ان کے کیوں ہے؟ ویسے تو ہمارے نزدیک کسی کا بھی ہونا چاہیے، ایک ہی مسلح ہونا چاہیے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کے لیے جگہ بناؤ. نبی الاسلام نے وہیں پہ امامت کی تھی. تو پھر ہم یہ کہیں گے 4 مصلے سعودی حکومت نے ہٹائے تھے، پہلے تو تھے. بھائی جس سلطنت عثمانیہ جس نے شیعان علی کو ناحق قتل کیا، اسی سلطنت عثمانیہ نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے خانہ کعبے کے اندر. تو اسی سلطنت عثمانیہ نے یہ مزار بنوائے ہوئے تھے.
یہ نبی الاسلام صحابہ تابعین نے تو نہیں بنائے ہوئے. تو سلطنت عثمانیہ کے کیے ہوئے کام کب سے سنت ہو گئے کہ آپ ان کے اوپر غم منائیں؟ بالکل صحیح ہے. تو قبریں اسی طرح ہی ہونی چاہیے جس طرح ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی آوازیں بھی نبی کی آوازوں سے بلند نہ کریں، اور انہوں نے یہ خود سے گنبد بنا دیے، بیعت بھی کی آپ کے بقول، اور آپ نے یہ تقاضا بھی کیا کہ بھئی ان کو اٹھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے. منہدم نہیں، اتار لیا جائے، کرین ہے. اتار لیا جائے. اٹھانے سے پتہ کیا ہوتا ہے، یہ اتنے ظالم ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں روزہ شریف کو مٹا دو. جی اس طرح تو نہیں بات ہو، روزہ شریف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. روزہ شریف تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ پہ افضل ترین جگہ ہے، وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر، سیدنا ابوبکر عمر کی قبریں رضی اللہ عنہما علیہم السلام، وہ جنت کے ٹکڑے میں ہیں، اور اس پہ حاضری دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، یہ جا کے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں، جس طرح ہم کرسچن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں، جی، تو وہ اس کو جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھتے ہیں. جی، جبکہ قرآن تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے کہ عیسیٰ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور ساری مخلوقات کو تباہ کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ تینوں سورۃ المائدہ کی آیات ہیں جو میں نے کوٹ کی ہیں. کیا ان آیات کو ہم جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھیں گے؟ نہیں. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا. اس طریقے سے سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہوا ہے، اس کو جذباتی طور پر یہ کیوں ہینڈل کرتے ہیں؟ کل کو اگر کوئی جذباتی طور پر یہ ہینڈل کرے کہ جی قرآن سے میں آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ روٹی کھانے کے محتاج تھے، پھر تو روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے، تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا نا. میں قرآن سے آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے توہین آمیز کلمات ہیں نعوذ باللہ، یا اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، تو یہ تو بڑی توہین ہوئی ہے. تو توہین نہیں ہوئی ہے. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے جب نبیوں کو لوگ اللہ کے مقابلے پر کھڑا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے جملے بولتا ہے تاکہ توحید اسٹیبلش ہو. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھیں کیا فرضی جملہ بولا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، یہ ان کا اپنا ذاتی جملہ. جو آیت بھی کوٹ کی انہوں نے، اس میں بھی یہ نہیں تھا، اس میں تو تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل یا انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا وفات کر جائیں یا وصال شریف فرما جائیں آپ جیسے لوگوں کے نزدیک جو ترجمہ ہے، یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب اتنی بات تو درست تھی، لیکن اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کی. حضرت ابوبکر نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ خطبہ ہے. جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اب یہ آیت حدیث تو نہیں تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا تھا، محمد رسول اللہ کو بھی کہیں خدا نہ بنا لے، تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا. جو میرے نزدیک یہ ان کا فرضی جملہ کام کر گیا کہ آج ہم کوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے جو بولا یہ ڈیڈکٹ کیا بخاری کی اس حدیث سے. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو لہٰذا کسی پروفٹ کی بظاہر آپ کی نظر میں اگر تنقیص ہو رہی ہے، وہ تنقیص نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ وہ توحید اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے پیغمبر کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہوتا ہے، اس کو ہمیں وہ گرد کو صاف کرنا پڑتا ہے. یہ پیغمبر پہ جھوٹ ان لوگوں نے باندھا ہے جنہوں نے گنبد خضرا رکھا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک جھوٹ انہوں نے باندھا پیغمبر کے اوپر، ورنہ 650 سال تک جتنے مسلمان ہیں وہ گستاخ رسول تھے کہ وہ گنبد نہیں انہوں نے بنایا ہوا، وہ تو ڈرتے تھے. آپ نہ ڈرو گے. لیکن ابھی آپ کا تقاضا ہے نا کہ اس کو اٹھا لیا جائے. ہاں جی اٹھانا چاہیے. اٹھا لیا. تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے آقا کی، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور پھر دوسرا ہم گھر میں جھانک رہے ہیں. چونکہ اٹھانا پڑے گا تو گھر میں جھانکا جائے گا نا، تو یہ بیعت بھی نہیں ہوگی. نہیں جھانکا نہیں جائے گا، اس کے اوپر آلریڈی نا چھت بنی ہوئی ہے. یہ چھت کے اوپر گنبد لا کے رکھا گیا. اگر وہ اٹھائیں گے نا، آقا تو جانتے ہیں نا. کیا چیز؟ آقا تو جانتے ہیں نا. نہیں، اس میں کون سا بے پردگی والا کون سا معاملہ ہو گیا؟ اللہ کے بندے، اب یہ نبی الاسلام کی سنت کو اسٹیبلش، مجھے بتائیں کل کو کوئی پاکستانی جا کے ڈھول مارنا شروع کر دے گنبد خضرا پہ جعلی شریف کے سامنے، تو ہم اسے نہیں روکیں گے. ہم کہیں گے آقا کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں بجائے گا نا ڈھول. نہیں، اگر کوئی بجائے تو پھر اگر نہیں ہوا ہے نا،
خانہ کعبہ شریف کے اندر یزید نے گھوڑے نہیں باندھے, مسجد نبی میں 3 دن تک نہیں دیکھے نا. بنو امیہ کی بات ہے نا, وہی نا, تو بے ادبی کرتے آئے تھے وہ. بے ادبی کر, اس کا مطلب ہے بے ادبی ہو سکتی ہے, ہوئی تھی نہیں آپ نے کہا نا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کرے, اب نہیں ہو سکتا نا. نہیں اب کہاں آیت میں لکھا ہے کہ اب نہیں ہوگا اور بعد میں ہوگا. وہ تو دیکھیں جب تک یزید نے کام نہیں ڈالا تھا اس وقت تک بھی لوگ یہی سمجھتے تھے. مجھے بتائیں وہ زیادہ عاشق رسول تھے یا آپ زیادہ عاشق رسول ہیں؟ انہوں نے کبھی سوچا بھی تھا کہ مسجد نبوی کی یہ توہین ہوگی؟ آج تو ہم بہت دور ہیں نا. جنہوں نے نبی الاسلام کا زمانہ پایا ہوا تھا اور ان کے ماں باپ صحابہ تھے اور وہ ان کی اولادیں تھیں, انہوں نے سوچا تھا ہمارے ساتھ یزید یہ کرے گا تو ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بے ادبی کرے, چاہے اس زمانے میں کرے یا آج. تو میں نے آپ کو اتنی نیچے اتر کے مثال اس لیے دی کہ اگر آج کوئی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی کو امامت سے محروم کرے تو کیا ہم اسے نہیں روکیں گے؟ غلط کام جو کرے گا اسے روکیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسے روکیں. آج ہم جب واقعہ حرہ میں یزید کو کنڈیم کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کہ مسجد نبوی کی اس نے توہین کی. تو مسجد نبوی کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ اسے نماز سے محروم کر دیا جائے یا اس میں گھوڑے باندھے جائیں, یہ بھی توہین ہے کہ آپ اس مسجد میں خلاف سنت کام کر رہے ہیں. اسی مسجد نبوی میں جب ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا مولا علی کے اوپر تو کیا وہ ٹھیک ہو رہا تھا؟ یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا نا. مروان وہاں جمعہ پڑھاتا تھا نا, حضرت علی پہ لعنت کرتا تھا نا. ہاں تو پھر آپ کی نظر سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہی ہے نا پریکٹیکلی. تو ہم نہیں روکیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی سے امام مسجد باندھ کے بیٹھ گیا جو مرضی بھونکتا رہے, ایسا تو نہیں ہم کریں گے. ہم برائی کو روکیں گے. انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی. لیکن ان کو کوئی بنانے والا ہوتا تھا نا, ان کو کوئی بنانے والا ہوتا تھا تو وہ بن جاتے تھے. اب بنانے والا کون ہوگا؟ چلیں یہ تو ایک لادہ سے بحث ہے نا, ہم تو بات کر رہے ہیں غلط ہے. نہیں غلط تو ہے, لیکن ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تھا. لیکن اب بنانے والا کون ہوگا؟ کس کو بنانے والا؟ یہ جیسے خرافات اب ظاہرہ کے ماضی میں ہوتے رہے ہیں. پاسبل ہے. دیکھیں 1926 سے پہلے تو ساری خرافات چل رہی تھی نا. 1926 میں ہی سعودی حکومت آئی ہے نا, تو مجھے مستقبل کا تو نہیں پتا نا. 1926 سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 400 سال کی سلطنت عثمانیہ الٹی جائے گی. ہار العروج کو زوال ہے نا. بالکل صحیح ہے, بالکل. یہاں پہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے, قرب قیامت میں ایک کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قرب قیامت میں یہ ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ سے کعبے کے اندر بتوں کی پوجا نہ شروع ہو جائے, اور یہ کام شروع ہوں گے دوبارہ. یہ تو پریڈکشن ہے نبی الاسلام کی, یہ پاسبل ہے. علی بھائی یہاں آنے سے پہلے بہت سارے علماء کرام نے, اور سب سے بڑی بات جن لوگوں کو اس کا زیادہ خدشہ ہے ان کے لیے تو ہو چکا. نجدی حکومت کا آنا ہی ان کے اوپر بہت بڑی لعنت پڑ گئی ہے. وہ تو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اہل حدیث یا نجدیوں کو غلط کہتے ہیں ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اور میں کہتا ہوں وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے اپنے اوپر لعنت بھیجیں کہ پچھلے 100 سال سے مسجد نبوی اور بیت اللہ کا امام وہ ہے کہ وہ وہابی نجدی ہے. تو اللہ کے بندو ڈوب مرو کہ تم 5 وقت جس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو وہاں پہ گستاخوں کا قبضہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا, ہو گیا, گستاخوں نے قبضہ کر لیا ہے. میجورٹی تو یہی کہتی ہے. مجھے آپ چھوڑ دیں. جن کا یہ تقاضا ہے نا, یہ کیسے ہو گیا کہ حضور کے ساتھ یہ گستاخی ہو جائے کہ گنبد خضرا لا کے رکھا گیا, اور اس سے بڑی گستاخی ہو گئی ہے کہ حضور کے مسلح پہ نزدیک کھڑے ہو گئے. کتنی بڑی میں نے دیکھے پھکی دی, پلانٹ ارتھ سے باہر جاتا ہے. پھکی تو آپ نے دی, یہ پلانٹ ارتھ سے باہر, نہیں بہت بڑی پھکی آپ نے دی. لیکن یہاں ذرا سی کوئی بے ادبی کر جائے اس کو راتوں رات مار دیتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا جتھا ادھر آتا ہے بھائی, تو مار دیتے ہیں. تو اب کے دور میں اگر کسی عاشقین کے جتھے کے سامنے ایسا کچھ ہو جائے قتل کر دیں گے اس کو فوری طور پر. نہیں عاشقین کے سامنے یہ ہو رہا ہے سرکار, سارے عاشقین جا رہے ہیں وہاں, ان کے ڈنگ نکلے ہوتے ہیں. آج تک مسجد نبوی کے امام پہ کسی عاشق رسول نے حملہ کیا ہے چھری کے ساتھ بھی؟ کیوں کرے گا؟ نہیں تو عاشق رسول ہے نا, یہاں تو چڑھ دوڑتے ہیں نا لوگوں کے اوپر. تو وہاں جو گستاخ امام ان کی نظر میں کھڑے ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں چڑھتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چڑھے, ان کو پتا ہے کہ وہ لائف ٹائم ان پریزن ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ عاشقان رسول جن کو بڑے نعرے مارنے کا شوق تھا پولیٹیکل چکر میں, وہ آپ کو پتا پکڑ کے انہوں نے جیل میں ان کو ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. تو انہیں پتا ہے وہاں پہ سزا ملے گی. یہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی, ہمارا مزار بنے گا اور ہماری آنے والی نسلیں تر جائیں گی, اس لیے یہاں عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں. وہاں اللہ کے فضل سے نہ یورپ میں, نہ امریکہ میں, نہ سعودیہ میں کبھی کوئی عاشق رسول نہیں پیدا ہوگا انورٹڈ کاماز میں, یعنی جاہل عاشق رسول جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے, اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے. یہاں قانون کی حکمرانی نہیں, اس لیے یہ سارے آپ کو دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. لیکن آپ عشق کے تو حامی ہیں نا؟ نہیں, اس عشق رسول کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, تو جہالت ہے. لیکن عشق کے تو حامی ہیں نا آپ. ہاں جی, عشق رسول تو وہ ہے نا. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ گنبد خضرا وہاں سے ہٹانا چاہیے, نبی الاسلام کی نافرمانی پہ بنایا گیا. فرمان یہ ہے کہ قبروں پہ عمارت بنانے سے تمہیں منع کرتا ہوں. بالکل نبی الاسلام کے اس حکم کو اسٹیبلش کرنا چاہیے,
اور عشق رسول ہمیں پہلے پاکستان سے شروع کرنا چاہیے. یہاں جتنے مزار ہیں نا ان کے اوپر سے عمارتیں ہٹانی چاہیے. میں قطع کروں گی معذرت چاہتا ہوں. بالکل صحیح, آپ کا موقف ظاہر ہے کہ عوام سن رہی, اس سے پہلے بھی لوگوں نے سن رکھا ہے. علی بھائی بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. جزاک اللہ جی. بہت السلام مہربانی, علیکم. بہت جزاک اللہ. مہربانی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ناظرین محترم, اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نذیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہر نہ بھولے گا تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.